میں اس وقت اپنے بڑے بھائیوں کے اہل سنت بزرگ علماء کے علماء میں سے ایک بہت بڑے مفسر کا نام لے کر ان کی تفسیر سے میں عبارت عرض کر رہا ہوں۔ ان مفسر کا اس میں گرامی ہے حضرت علامہ مولانا سید محمد رفاعی عرب۔ ان کی تفسیر کا نام ہے تفسیر رفاعی۔ اس میں یہ درج ہے، وہ یہ لکھتے ہیں لیلۃ القدر کی وہ رات جو شب قدر کہلواتی ہے، تو تمام وہ فرشتے سال میں زندگی کے، موت کے، رزق کے، اولاد کے، صحت کے، بیماری کے، یہ امور ملائکہ لاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لکھتے ہیں کہ رسول پاک نے فرمایا کہ یا علی شب قدر ان امور کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا امر لے کر ملائکہ نازل ہوتے ہیں وہ ہے تیری اور تیری اولاد کی ولایت۔ چیزوں میں جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ رسول نے علی سے فرمایا کہ علی کیا تو چاہتا ہے کہ میں لیلۃ القدر کی تجھے تفسیر بتاؤں؟ حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا علم تو نہیں آپ کے علم سے، ھذا لعاب رسول اللہ، یہ مجھ علی کا علم رسول کے لعاب کا اثر ہے۔ تو فرمائیے کیا فرماتے ہیں؟ تو رسول نے فرمایا شب قدر میں اللہ تعالیٰ نے جو بڑا امر جس کا اللہ نے فیصلہ کیا ہے وہ تیری اور تیری اولاد کی ولایت ہے۔ تو پتہ چل گیا نا فرشتے کس کے پاس آتے ہیں؟ رسول کے زمانے میں رسول کے پاس۔ میں پڑھ گیا میرے بزرگوں، میں نے جو کچھ پڑھنا تھا۔ صحابہ کرام میں سے کچھ بزرگوں نے رسول سے یہ سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ شب قدر تو ہر سال آتی رہے گی، لیکن یہ فرشتے امور لے کر کس کے پاس آتے ہیں؟ فرمایا میرے پاس۔ میرے پاس تو قبلہ آپ کے بعد بھی شب قدر ہوگی؟ فرمایا قیامت تک ہوگی۔ تو جب آپ کا وصال ہو جائے گا پھر کس کے پاس آئیں گے؟ سن لو گے، برداشت کر لو گے، میری ساری گھنٹے کی تقریر بھلا دینا، ایک لفظ جو دے رہا ہوں یہ نہ بھلانا۔ جب صحابہ نے عرض کیا مولا آپ کے بعد شب قدر میں یہ ملائکہ کس کے پاس آئیں گے؟ فرمایا یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے جو مجھ جیسا ہوگا۔